بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا لیسن ہے دا اسٹوری آف ڈاکٹر ڈولیٹل. دا اسٹوری آف ڈاکٹر ڈولیٹل. بہت دلچسپ کہانی ہے یہ. پہلے الفاظ و معنی دیکھ لیتے ہیں اس کے. دا اسٹوری آف ڈاکٹر ڈولیٹل. ایکسٹریکٹ فرام سم تھنگ. کسی چیز کا اقتباس یا کسی چیز سے اقتباس. مثال کے طور پر ابھی آپ نے اسپیکنگ ٹری کے کاٹ کے ایک ٹکڑا جو پڑا تھا وہ کیا تھا؟ نیوز پیپر کا اقتباس تھا. وہ کیا تھا؟ نیوز پیپر کا اقتباس تھا. آپ کہیں سے کوئی چیز کاٹ کے یا کوئی چیز جو ہے نکال کے پڑھتے ہیں، وہ سب کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دا فالوئنگ ایکسٹریکٹ از ٹیکن فرام ہر نیو ناول. مندرجہ ذیل اقتباس اس کی نئی ناول سے لیا گیا ہے. دا فالوئنگ ایکسٹریکٹ از ٹیکن فرام ہر نیو ناول. مندرجہ ذیل اقتباس اس کی نئی ناول سے لیا گیا ہے. ٹو ایکسٹریکٹ سم تھنگ فرام somebody something. اقتباس کرنا، اخذ کرنا، نکالنا. ٹھیک ہے. ٹو ایکسٹریکٹ کے معنی نکالنا. ٹو ایکسٹریکٹ بینیفٹ، فائدہ نکالنا. ٹو ایکسٹریکٹ بینیفٹ، فائدہ نکالنا. اگر کسی پھل یا پھول میں سے تیل نکالا جائے تو وہ تیل نکالنے کے لیے بھی کیا ورڈ استعمال کریں گے؟ ایکسٹریکٹ. مثال کے طور پر ایکسٹریکٹ آئل فرام آلمنڈ. ٹھیک ہے. بادام سے تیل نکالنا. کشید کرنا. کشید کرنا ایک لفظ ہے اردو میں، کسی سے کوئی چیز نکالنا. ٹرنچ، خندق. ٹرنچ بمعنی خندق. ہول لاٹ، بہت سارا، بہت ساری. ایج، کنارہ. ویپنگ ولوز. ویپنگ ولوز بید مجنو، ایک قسم کا درخت. ویپنگ ولو، بید مجنون ایک قسم کا درخت ہوتا ہے یہ ویپنگ ولو. ٹو ویپ، ویپٹ رونا، آنسو بہانا. ویپنگ آف ٹری، ایسا درخت جس کی شاخیں جھکی ہوئی ہو. ویپنگ آف ٹری، اگر یہ ٹری سے متعلق یہ لفظ آئے، ویپنگ درخت سے متعلق یعنی درخت کی صفت بن کر اگر ویپنگ یہ لفظ آئے تو اس کا مطلب ایسا درخت جس کی شاخیں جھکی ہوئی ہو. ٹو ہینگ اوور، اور سیکنڈ تھرڈ فارم ہنگ، منڈلانا. منڈلانا. ٹو ہینگ آن، سیکنڈ تھرڈ فارم ہنگ، منحصر ہونا، موقوف ہونا. ایوری تھنگ ہینگس آن دا ڈسکشن. ایوری تھنگ ہینگس آن دا ڈسکشن، ہر چیز مذاکرات پر موقوف ہے. ایوری تھنگ ہینگس آن دا ڈسکشن. ڈسکشن ہے یہ، کیا کہتے ہیں، ION کر لیں اس کو. ہر چیز مذاکرات پر موقوف ہے. ٹو ہینگ، ہنگ لٹکانا. ہینگ یور کوٹ آن دا ہوک، اپنے کوٹ کو کھوٹی پر لٹکا دو. ہینگ یور کوٹ آن دا ہوک، اپنے کوٹ کو کھوٹی پر لٹکا دو. ٹو ہینگ، سیکنڈ تھرڈ فارم ہینگڈ. اگر ہینگ کی سیکنڈ تھرڈ فارم ہینگڈ ED کے ساتھ آ رہی ہے تو اس کے معنی ہے پھانسی پر لٹکانا، پھانسی دینا کسی کو. کسی کو پھانسی دینا. ہاؤس کیپر. ہاؤس کیپر منتظم خانہ، گھر کی صفائی اور دیکھ بھال کرنے والا یا کرنے والی. ہاؤس کیپر. فونڈ آف somebody اور something، کسی چیز کا شوقین، کسی چیز کا دیوانہ، کسی چیز کا دل دادا. فونڈ آف somebody something، کسی چیز کا دل دادا. نیند کا شوقین. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے. اور اسموکنگ کا شوقین. گوشت کا شوقین. پینٹری، PANTRY، پینٹری
باورچی خانہ. پینٹری مین ٹرین میں بیچنے والا جو خاص ٹرین کی طرف سے ہو. ٹرین میں ایک پینٹری کارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پینٹری ہوتی ہے ٹرین میں جو رسوئی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ ڈبہ جس میں وہ بنا ہوا ہوتا ہے، کچن بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو کچن نہیں، اس کو پینٹری بولتے ہیں. ٹھیک ہے. کار بھی بولتے ہیں، شاید کارٹ بھی بول سکتے ہیں. لینن کلوزٹ لینن کلوزٹ کپڑے کی الماری. لینن کپڑے کو بولتے ہیں، کلوزٹ الماری کو. لینن کلوزٹ کپڑے کی الماری. جی جی جی. ہیج ہوگ خارموش ایک جانور. خارموش یا خارنوش یہ ایک جانور ہوتا ہے جس کی دکھنے میں چوہے جیسا ہوتا ہے لیکن اس سے بڑا ہوتا ہے. اس کی پشت پر جو ہے کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے اسپائکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس کو بولتے ہیں خارموش. سیلر زیر زمین کمرہ تہ خانہ. سیلر زیر زمین کمرہ تہ خانہ. پیجنز کبوتر. لیم جی لیم میمنا بھیڑ کا بچہ. رومیٹزم جوڑوں کا درد وجع مفاصل. رومیٹزم جوڑوں کا درد وجع مفاصل. ٹو ہیو somebody فور somebody کسی شخص کو کسی شخص کے طور پر رکھنا. ٹو ہیو somebody فور somebody کسی شخص کو کسی شخص کے طور پر رکھنا. نو ون ول ہیو یو فار اے ڈاکٹر کوئی بھی تمہیں ڈاکٹر نہیں مانے گا. نو ون ول ہیو یو فار اے ڈاکٹر کوئی بھی تمہیں ڈاکٹر نہیں مانے گا. تو ٹو ہیو somebody فار somebody کسی کو کسی شخص کے طور پر رکھنا، ماننا. ٹھیک ہے. کوئی بھی تمہیں ڈاکٹر نہیں مانے گا. نو ون ول ہیو یو فار اے ڈاکٹر یا ڈاکٹر سمجھ کے تمہیں تو کوئی بھی نہیں رکھے گا. بیٹر دین بیسٹ بیسٹ سے بھی بہتر. بیٹر دین بیسٹ یعنی بیسٹ سپرلیٹو ڈگری سے بھی اچھا، سپرلیٹو ڈگری سے بھی کمپیریٹو ڈگری. بیٹر دین بیسٹ سب سے اچھا سے بھی اچھا. ریڈیکولس مزاحیہ مذاقیہ مضحکہ خیز احمقانہ بیہودہ مہمل. یہ تمام معنی اس کے. ریڈیکولس مزاحیہ اور مذاقیہ بھی معنی آتے ہیں اور اس کے معنی ہوتے ہیں بیہودہ اور محمل کے بھی، بکواس بات کے. ٹھیک ہے. کوئی ایسی بات جسے جو بالکل بکواس لگے، ایسی بات کو آپ کیا بول سکتے ہیں؟ اٹس ریڈیکولس. اٹس ریڈیکولس. ریڈیکولسلی تمسخرانہ انداز میں، بے وقوفانہ طریقے سے. اسٹاکنگ لمبی جراب. اسٹاکنگ لمبی جراب ایک جراب ہوتی ہے جو یہاں تک پہنی جاتی ہے، اوپر تک. جی خاص طور پر کمپریشن اسٹاکنگ سے خاص قسم کی جراب ہوتی ہے. کمپریشن اسٹاکنگز وہ لوگ جن کو ویریکوز وینز کی شکایت ہو جاتی ہے، جن کے پاؤں پھول جاتے ہیں اور ان کی نسوں میں درد ہوتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کو لمبے وقت تک کھڑے رہنا پڑتا ہے اور ان کے پاؤں میں شکایت ہو جاتی ہے، سوجن کی اور خون جمنے کی شکایت ہو جاتی ہے پاؤں میں، اس کو ویریکوز وینز بولتے ہیں. ان کو یہ جرابیں بتائی جاتی ہیں پہننے کے لیے. کمپریشن اسٹاکنگز یا اسٹاکنگ لمبی جراب. ویٹ مویشیوں کا سرجن جانوروں کا ڈاکٹر. جانوروں کے ڈاکٹر کو کیا بولتے ہیں؟ ویٹرنری یا ویٹ. صرف ویٹ بھی بولتے ہیں اور ویٹرنری پورا جو فل فارم ہوتی ہے اس کی وہ کیا ہوتی ہے؟ ویٹرنری. ویٹرنری فل فارم مطلب اس کا پورا ورڈ ہوتا ہے ویٹرنری، شارٹ میں اس کو ویٹ بھی بولتے ہیں. باقاعدہ اس کے کالجز وغیرہ بھی ہوتے ہیں جہاں پر جانوروں کی پڑھائی ہوتی ہے. ایسے کالجز کو جہاں پہ جانوروں کی پڑھائی ہو اس کو بولتے ہیں ویٹرنری کالج. ویٹرنری جی ویٹرنری VETERNARY ویٹرنری. ویٹرنری کالج. ٹو ویٹ مویشیوں کا علاج کرنا. ٹو ویٹ مویشیوں کا نہیں مویشیوں کا علاج کرنا. سبحان اللہ. چلیے ترجمہ کر لیا جائے اس کا.
اگر آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا اسٹوری آف ڈاکٹر ڈولیٹل. ڈاکٹر ڈولیٹل کی کہانی. یہ بہت مشہور کہانیوں میں سے ہے انگلش کی. پڑھ لیں اس کو. Once upon a time, many years ago, when our grandfathers were little children. Once upon a time, ایک مرتبہ کی بات ہے. Many years ago, سالوں پہلے. When our grandfathers were little children. جب ہمارے دادا دادی جو ہیں چھوٹے بچے تھے. There was a doctor. تو ایک ڈاکٹر ہوا کرتا تھا. And his name was Dolittle. اور اس کا نام تھا Dolittle. یعنی کہ پورا نام جان ڈولیٹل ایم ڈی. جان ڈولیٹل ایم ڈی. MD means that he was a proper doctor and knew a whole lot. MD کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک باقاعدہ ڈاکٹر تھا اور بہت کچھ جانتا تھا. ایم ڈی ڈاکٹر ہوتا ہے. ایم ڈی کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے آپ کا MBBS اور میرے خیال سے ایم ڈی اس سے اوپر ہوتا ہے. ہاں آپ کا نام ایم ڈی ہے. اچھا جی. کیا بولتے ہیں؟ جی جی جی. He lived a little he lived in a little town called Puddleby on the Marsh. وہ رہا کرتے تھے یعنی وہ ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے ایک چھوٹے سے قصبے میں جس کا نام تھا پڈلبائی آن دا مارش. جی. All the folks, young and old, knew him well by sight. تمام لوگ چھوٹے بڑے سب نیو ہم ویل ان کو اچھے سے جانتے تھے. بائی سائٹ دیکھ کر. دیکھتے ہی پہچان جاتے تھے. دیکھتے ہی جان جاتے تھے. دا ڈاگس اینڈ دا چلڈرن would all run up and follow behind him. کتے اور بچے سب کے سب ان کے پیچھے دوڑنے لگتے تھے. and follow behind him ان کے پیچھے چلنے لگتے تھے. and even the crows that lived in the church tower would caw and nod their heads. یہاں تک کہ کوے جو کہ چرچ کے ٹاور میں رہتے تھے وہ بھی کائیں کائیں کرتے تھے اور اپنا سر ہلاتے تھے. وہ بھی اپنا سلام پیش کرتے تھے ڈاکٹر ڈولیٹل کو. The house he lived in on the edge of the town was quite small. گھر جہاں پہ وہ رہتے تھے گھر جس میں وہ رہتے تھے شہر کے کنارے پر. شہر کے کنارے پر was quite small چھوٹا سا تھا. but his the house he lived in وہ گھر جس میں وہ رہا کرتے تھے. the house ہے نا the house he lived in وہ گھر جس میں وہ رہا کرتے تھے. مرجع آ گیا. the house ہو گیا مرجع. اور اگر نہیں مر رہا ہے تو پھر بھی بتائیے گا پھر ہم مار کر آئیں گے اس کو. تب مرے گا وہ. ایسے ہی مر جائے گا تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. the house he lived in وہ گھر جس میں وہ رہا کرتے تھے on the edge of the town شہر کے کنارے پر was quite small وہ چھوٹا سا تھا. but his garden was very large لیکن ان کا باغیچہ بہت بڑا تھا. and a wide lawn اور ایک بڑی چوڑی سی اس میں لون تھی. and stone seats اور پتھر کی اس میں سیٹیں بنی ہوئی تھی. and weeping willows اور بید مجنون کا درخت تھا. ٹھیک ہے جی. اور بید مجنون کا درخت تھا. جی بید مجنون کا درخت تھا. ہینگنگ اوور جو وہاں پر لٹکا ہوا تھا جو وہاں پر پھیلا ہوا تھا. his sister سارا ڈولیٹل was housekeeper for him اس کی بہن سارا ڈولیٹل وہ اس گھر کی منتظمہ تھی گھر کی دیکھ بھال کرنے والی تھی. he was very fond of animals اس کو جانوروں کا بہت شوق تھا. and kept many kinds of pets اور بہت سے قسم کے پالتو جانور رکھتا تھا. Besides the goldfish in the pond at the bottom of his garden, he had rabbits in the pantry, white mice in his piano, a squirrel in the linen closet, and a hedgehog in the cellar. He had a cow with a calf too, and an old lame horse, 25 years of age, and chickens, old pigeons, and two lambs, and many other animals. But his favorite pets were Dub Dub the duck, Jip the dog, Gub Gub the baby pig, Polynesia the parrot, and the owl Tutu.
اچھا جی. Besides the goldfish in the pond at the bottom of his garden, اپنے باغیچے کے اخیر حصے میں تہ میں اپنے باغیچے کے تہ میں واقع ایک تالاب میں گولڈ فش کے علاوہ، گولڈ فش ایک قسم کی مچھلی ہوتی ہے، گولڈ فش کے علاوہ ہی ہیڈ ریبٹس ان دا پینٹری، اس کے پاس خرگوش تھے پینٹری میں، وائٹ مائس وہی پینٹری وہی بولے تو وہی باورچی خانہ، وائٹ مائس ان ہز پیانو، اور سفید رنگ کا چوہا تھا اس کے پیانو میں، یعنی پیانو میں رہا کرتا تھا وہ، اے اسکویرل ان دا لینن کلوزٹ، اور ایک گلہری تھی کپڑے کے کپڑے کی الماری میں، این اے ہیج ہوگ ان دا سیلر، اور ایک خار موش تھا یا خار پش تھا سیلر میں یعنی تہ خانے میں، ہی ہیڈ اے کاؤ ود اے کاف ٹو، اس کے پاس ایک گائے بھی تھی بچڑے والی، بچڑے کے ساتھ ساتھ گائے تھی ود اے کاف ٹو، بچڑے کے ساتھ، ٹھیک ہے، این اولڈ لیم ہورس، اور ایک بوڑھا لنگڑا گھوڑا، 25 ایئرس آف ایج، 25 سال کا، اینڈ چکنس، اور مرغیاں تھیں، اینڈ پجنس، اور کبوتر تھے، اینڈ 2 لیمس، اور 2 بھیڑ تھیں یا 2 میمنے تھے، اینڈ مینی ادر اینیملس، اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے جانور بھی، بٹ ہز فیوریٹ پیٹس ور ڈب ڈب دا ڈک، لیکن اس کے پسندیدہ پالتو جانور تھے ڈب ڈب بطخ، جب دا ڈوگ، جب کتا، گب گب دا بیبی پگ، گب گب چھوٹا خنزیر، خنزیر کا بچہ، پولینیسیا دا پیرٹ، پولینیسیا طوطا، اینڈ دا اول ٹوٹو، اور الو ٹوٹو، یہ نام ہے سب اس کے جانوروں کے نام ہے. ہز سسٹر یوز ٹو گرمبل اباؤٹ آل دیز اینیملس، اس کی بہن ہمیشہ ان تمام جانوروں کے بارے میں شکوہ کنا رہتی، شکایت کرتی رہتی، گرمبل یعنی پریشانی میں، اور کیا کہتے ہیں ناراض ہو کر، اور کیا کہتے ہیں جھنجھلا کر جو ہے شکایت کرنا، شکایت کرتی رہتی تھی، اینڈ سیڈ، اور کہتی تھی دے میڈ دا ہاؤس انٹائڈی، کہ ان جانوروں نے گھر کو گندا کر دیا ہے، اینڈ ون ڈے، ایک دن، وین این اولڈ لیڈی ود رومیٹزم کیم ٹو سی دا ڈاکٹر، اور ایک دن جب ایک ضعیف العمر خاتون کیم ٹو سی دا ڈاکٹر ود رومیٹزم، جوڑوں کے درد والی ایک بوڑھی عورت، کیم ٹو سی دا ڈاکٹر، آئی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، شی سیٹ آن دا ہیج ہوگ، تو وہ ہیج ہوگ کے اوپر ہی بیٹھ گئی، ہو واز سلیپنگ آن دا صوفہ، جو کہ صوفے پر سویا ہوا تھا، اینڈ نیور کیم ٹو سی ہم اینی مور، اور پھر دوبارہ کبھی ان کو دکھانے نہیں آئی، بٹ ڈروو ایوری سیٹرڈے آل دا وے ٹو آکسن تھورپ، اندر ٹاؤن 10 miles آف، لیکن وہ ہمیشہ ڈرائیو کر کے ہر سنیچر کو جاتی تھی آل دا وے ٹو آکسن تھورپ، وہاں آکسن تھورپ ڈرائیو کر کے چلی جاتی تھی، اندر ٹاؤن 10 miles اوے، یہ ایک دوسرا قصبہ تھا 10 میل اور دور، ٹو سی اے ڈفرنٹ ڈاکٹر، ایک دوسرے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، یعنی وہ یہاں نہیں آتی تھی، یہاں سے دور 10 میل ڈرائیو کر کے پورے راستے وہ وہاں دوسرے ڈاکٹر کو دکھانے چلی جاتی تھی. Then his sister Sarah Dolittle came to him and said, پھر ایک دن پھر اس کی بہن سارا ڈولٹل آئی اس کے پاس اور کہا، John, how can you expect sick people to come and see you when you keep all these animals in the house? John, how can you expect sick people to come? آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ بیمار لوگ آئیں and see you، اور تم سے ملیں، تم کو دکھائیں، when you keep all these animals in the house، جبکہ تم ان تمام جانوروں کو گھر میں رکھتے ہو. If you go on like this، اگر ایسا ہی چلتا رہے گا، none of the best people will have you for a doctor، تو کوئی بھی بہترین لوگ آپ کو ڈاکٹر شمار نہیں کرے گا، آپ کو ڈاکٹر نہیں مانے گا، تو کوئی بھی اچھا آدمی آپ کو ڈاکٹر نہیں مانے گا. But I like the animals better than the best people، لیکن مجھے جانور جو ہیں وہ سب سے اچھے لوگوں سے بھی بہتر لگتے ہیں. said the doctor، ڈاکٹر نے کہا. You are ridiculous، تم جھنڈو ہو. said his sister، اس کی بہن نے کہا. and walked out of the room، اور کمرے سے باہر چلی گئی. جی آپ کو بھی بولنا ہے، آپ جھنڈو ہیں تو کیسے بولیں گے؟ You are ridiculous، آپ جھنڈو ہیں. So as time went on، ridiculous، جی چنانچہ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، the doctor got more and more animals، ڈاکٹر کے پاس اور زیادہ سے زیادہ جانور ہوتے گئے.
and the people who came to see him got less and less. اور وہ لوگ جو ان کو دکھانے آتے تھے وہ کم سے کم تر ہوتے گئے. جانور بڑھتے گئے اور جو لوگ ان کو دکھانے آتے تھے ان کی تعداد کم سے کم تر ہوتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن سو ہی گیا. Till at last he had no one left. یہاں تک کہ بالآخر he had no one left، ان کے پاس کوئی نہیں بچا. Except the cat's meat man، سوائے cats meat man کے، who didn't mind any kind of animals، جس کو کسی بھی قسم کے جانوروں سے برا نہیں لگتا تھا. یہ نام ہی ہے اس کا، cats meat man. اچھا جی، ہاں جی جی، آدمی کا نام ہے، کیپٹل لیٹر میں لکھا ہو نا کیٹس میٹ مین. یہاں تک کہ وہ کیٹس میٹ مین کے علاوہ جو ہے جس کو جانور سے برا نہیں لگتا تھا کوئی نہیں بچا. کیٹس میٹ مین ہے گوشت، بلی کے گوشت والا آدمی، بلی کو گوشت لا کے کھلاتا ہوگا وہ، تو اس کا نام رکھ دیا کیٹس میٹ مین. اینڈ ناؤ، اور اب، وین ہی واک ڈاؤن دا اسٹریٹ ان ہز ہائی ہیٹ، جب وہ گلی سے گزرتا تھا اپنے اونچے ٹوپے میں، پیپل وڈ سے ٹو ون اندر، تو لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے، دیئر گوز جان لٹل ایم ڈی، یہ دیکھو یہ جا رہا ہے جان لٹل ایم ڈی، یہ دیکھو جان ڈولٹل ایم ڈی جا رہا ہے. دیر واز اے ٹائم وین ہی واز دا بیسٹ نون ڈاکٹر ان دا ویسٹ کنٹری، ایک وقت تھا کہ جب یہ ویسٹ کنٹری میں بہترین ڈاکٹر مانا جاتا تھا. لک ایٹ ہم ناؤ، اور اب دیکھ لو ذرا اس کو. ہی ہیزنٹ اینی منی، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اینڈ ہز اسٹاکنگس آر فل آف ہولس، اور اس کی لمبی جراب جو ہے وہ سوراخوں سے بھرپور ہے، یعنی اس میں سوراخ ہو رکھے ہیں. بٹ دا ڈاگس اینڈ دا کیٹس اینڈ دا چلڈرن اسٹل رین اپ، لیکن کتے، بلی اور بچے ابھی بھی دوڑتے تھے. اینڈ فالوڈ ہم تھرو دا ٹاؤن، اور اس کے پیچھے پیچھے پورے شہر میں چلا کرتے تھے. دا سیم ایز دے ہیڈ ڈن وین ہی واز رچ، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے جب وہ مالدار تھا کیا کرتے تھے. ون ڈے، ایک دن، دا ڈاکٹر واز سٹنگ ان ہز کچن، ڈاکٹر کچن میں بیٹھا ہوا تھا. ٹاکنگ ود دا کیٹس میٹ مین، بات کر رہا تھا کیٹس میٹ مین سے. ہو ہیڈ کم ٹو سی ہم ود اے اسٹمک ایک، جو کہ آیا ہوا تھا ان کو دکھانے کے لیے پیٹ کے درد کی وجہ سے، پیٹ کے درد کے ساتھ وہ آیا تھا. وائی ڈونٹ یو گیو اپ بینگ اے پیپلس ڈاکٹر اینڈ بی این اینیمل ڈاکٹر، آس دا کیٹس میٹ مین. کیٹس میٹ مین نے پوچھا، تم لوگوں کا ڈاکٹر بننا کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو اور اس کے بجائے جانوروں کا ڈاکٹر کیوں نہیں بن جاتے ہو. دا پیرٹ پولینیسیا واز سٹنگ ان دا ونڈو لوکنگ آؤٹ ایٹ دا رین، طوطا پولینیسیا جو کہ بیٹھا ہوا تھا کھڑکی پر، لوکنگ آؤٹ ایٹ دا رین، باہر بارش کو دیکھ رہا تھا. شی اسٹارٹیڈ ٹو لسن، اس نے سننا شروع کر دیا. یو سی ڈاکٹر، دا کیٹس میٹ مین وینٹ آن، یو نو آل اباؤٹ اینیملس much more than these vets do. تمہیں معلوم ہے ڈاکٹر صاحب، کیٹس میٹ مین وینٹ آن، اس نے اپنی بات جاری رکھی. یو نو آل اباؤٹ اینیملس، آپ کو جانوروں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے. مچ مور دین دیز ویٹس ڈو، ان جانوروں کے جتنا ان جانوروں کے ڈاکٹر کو معلوم ہے ان سے کہیں زیادہ. مچ مور دین دیز ویٹس ڈو، جتنا ان ویٹس کو معلوم ہے ان سے کہیں زیادہ آپ کو معلوم ہے. دیٹ بک یو روٹ اباؤٹ کیٹس، وہ کتاب جو آپ نے لکھی تھی بلیوں کے بارے میں. وائی اٹس ونڈرفل، یہ کیوں اتنی شاندار ہے. یو مائٹ ہیو بین اے کیٹ یور سیلف، تم شاید بلی رہے ہوں گے خود ہی، تم خود بھی کوئی بلی رہے ہوں گے. یو نو دا وے دے تھنک، آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے وہ سوچتی ہیں. اینڈ لسن، اور سنیے، یو کین میک اے لاٹ آف منی ڈاکٹرنگ اینیملس، تم جانوروں کا ڈاکٹر بن کے خوب پیسہ بھی کما سکتے ہو. ڈو یو نو دیٹ، آپ کو پتا ہے. یو سی، دیکھو، I'd seen all the old women who had sick cats or dogs to you. I'd sent all the old women who had sick cats or dogs to you. میں تمام بوڑھی خواتین کو جن کے پاس بیمار بلیاں یا کتے ہیں تمہارے پاس بھیج دوں گا. اینڈ لک، اور دیکھو، all the farmers round about who had lame horses and weak lambs that come، اور دیکھو تمام کسان
तकरीबन, who had lame horse, राउंड अबाउट के में तकरीबन, ठीक है, who had lame horses, जिनके पास लंगड़े घोड़े हैं, and weak lambs, या कमजोर मेमने हैं, that come, वो भी आएंगे, be an animal doctor, एक जानवर के डॉक्टर बन जाओ। ये अच्छी खासी इसने स्पीच दे दी कि कन्विंस करने के लिए कि जानवर के डॉक्टर बना दिए जाए। When the cat's meat man had gone, the parrot flew off the window on to the doctor's table. जब कैट्स मीट मैन चला गया तो पेरट यानी तोता उड़कर विंडो पर से, विंडो से दूर उड़कर, ऑफ द विंडो, विंडो से दूर उड़कर, ऑन टू द डॉक्टर्स टेबल, डॉक्टर की टेबल पर उड़ाया, एंड सेड, और कहा, दैट मैन्स गॉट सेंस, इस आदमी के पास दिमाग है, दैट्स व्हाट यू ऑट टू डू, तुम्हें यही तो करना चाहिए, बी एन एनिमल डॉक्टर, तुम जानवर के डॉक्टर बन जाओ। ये बात तोते ने कैट्स मीट मैन की तायीद करी। ओह देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स, सेड जॉन लिटिल, जॉन लिटिल ने कहा, अरे बहुत सारे जानवरों के डॉक्टर हैं भाई। यस देयर आर प्लेंटी, जी हाँ हैं बहुत सारे, सेड पोलिनेशिया, पोलिनेशिया ने कहा, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल, लेकिन उनमें से कोई भी जो है ढंग का नहीं है। नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल, लेकिन उनमें से कोई भी ढंग का नहीं है। नाउ लिसन, अब सुनो डॉक्टर, डॉक्टर अब सुनो, सो जाओ, एंड आई विल टेल यू समथिंग, और मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। डिड यू नो व्हाट एनिमल्स कैन टॉक, तुम्हें पता है कि जानवर क्या बात करते हैं या क्या बात कर सकते हैं। आई न्यू दैट पेरेट्स कैन टॉक, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि मुझे इतना तो मालूम है कि तोते बोल सकते हैं। ओह वी पेरेट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस, अरे हम तोते तो 2 जबानों में बात कर सकते हैं, इंग्लिश और उर्दू, पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड लैंग्वेज, यानी कि लोगों की जबान में भी और चिड़िया की जबान में भी, सेड पोलिनेशिया प्राउडली, पोलिनेशिया ने यह बात फख्रिया अंदाज में कही। इफ आई से, अगर मैं कहूं, पोली वॉन्ट्स अ क्रैकर, अगर मुझे कहना हो कि पोली वॉन्ट्स अ क्रैकर, पोली यानी पोलिनेशिया वॉन्ट्स अ क्रैकर, यू अंडरस्टैंड मी, तो आप मुझे समझते हैं, बट हियर दिस, लेकिन ये सुनो, कक्यूवी फीफी, अच्छा ये तुमको समझ में आया नहीं, गुड ग्रेशियस, या अल्लाह, क्राइड द डॉक्टर, डॉक्टर चिल्लाया, व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स इज द पोरिज हॉट येट, इसका मतलब है क्या दलिया अभी तक गर्म है, इन द बर्ड लैंग्वेज, चिड़िया की जबान में। दलिया से याद आया, दलिया मिल रहा है आप लोगों को कि नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, सेहत बना रहे हैं आप लोग, ठीक है। माय, यू डोंट से सो, अरे मतलब वो कहने जा रहा था फिर रुक गया, यू डोंट से सो, अच्छा माय ये ताज्जुब के लिए, ठीक है, जैसे माय गॉड ये वगैरह बोलते हैं ताज्जुब के लिए, माय यू डोंट से सो, ऐसा मत कहो, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, यू नो यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, तुमने मुझसे पहले कभी ऐसे बात नहीं करी। व्हाट वुड हैव बीन द गुड, सेड पोलिनेशिया, डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग, अच्छा जी, पोलिनेशिया ने कहा, व्हाट वुड हैव बीन द गुड, क्या फायदा होता, क्या फायदा होता, मतलब ये कि मैं बर्ड लैंग्वेज में बात करता आपसे तो क्या फायदा होता। डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स, उसने ये बात कही कुछ बिस्किट के, क्रैकर बोलते हैं ऐसी बिस्किट वगैरह होती हैं जो जो क्या कहते हैं, कुरकुरे वाली, कुरकुराहट के साथ जो बिस्किट होती है उसको क्रैकर्स बोलते हैं। उसने ये बात कही बिस्किट के जर्रात को या टुकड़ों को अपने बाएं पर से झाड़ते हुए, ठीक है, साफ करते हुए। यू वुडंट हैव अंडरस्टूड मी इफ आई हैड, अगर मैंने कही भी होती, यानी अगर मैं इस तरह बोला भी होता आपसे, यू वुडंट हैव अंडरस्टूड मी, तो आपने मुझे समझा नहीं होता। टेल सम मोर, और बताओ मुझे, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, ऑल एक्साइटेड, पूरे जोश और खरोश के साथ, एंड ही रश्ड ओवर टू द न्यू ड्रेसर ड्रॉवर एंड केम बैक विद द बुचर्स बुक एंड अ पेंसिल, अच्छा जी, एंड ही रश्ड ओवर टू द ड्रेसर ड्रॉवर, और वो ड्रेसर की ड्रॉवर के पास दौड़ता हुआ आया, यानी उसकी क्या कहते हैं, मेज की उस पे क्या बोलते हैं, दराज के पास दौड़ता हुआ आया, एंड केम बैक विद द बुचर्स बुक, और वो कसाइयों की कॉपी और पेंसिल लेकर आया, वापस आया। नाउ डोंट गो टू फास्ट, अच्छा तेज तेज मत बोलना, एंड आई राइट इट डाउन, और मैं इसको लिखूंगा, दिस इज इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत दिलचस्प बात है, वेरी इंटरेस्टिंग,
इंतहाई दिलचस्प बात है. समथिंग क्वाइट न्यू, कुछ एकदम नई चीज है. समथिंग क्वाइट न्यू, एकदम नई चीज है. गिव मी द बर्ड्स एबीसी फर्स्ट स्लोली नाउ, मुझे पहले चिड़ियाओं की एबीसी बताओ. अल्फाबेट बताओ मुझे चिड़ियाओं की क्या है. स्लोली नाउ, अभी धीरे धीरे. सो दैट वाज द वे द डॉक्टर केम टू नो. 73 जी. So that was the way the doctor came to know that animals had a language. चुनांचे ये वो इस तरीके से, that was the way, इस तरीके से the doctor came to know, डॉक्टर को इल्म हुआ that animals had a language of their own, कि जानवरों की भी अपनी जबान होती है, and could talk to one another, और एक दूसरे से बात कर सकते हैं. And all that afternoon, और उस दोपहर को पूरी दोपहर, while it was raining, जिस दौरान बारिश हो रही थी, पोलिनेशिया sat on the kitchen table, पोलिनेशिया किचन की टेबल पर बैठा रहा, गिविंग हिम बर्ड वर्ड्स टू पुट डाउन इन द बुक, और उसको क्या कहते हैं, चिड़ियाओं के अल्फाज बताता रहा जिस बुक में लिखने के लिए, कॉपी में लिखने के लिए. अच्छा जी. ह्यू लॉफ्टिंग एब्रिज्ड, ह्यू लॉफ्टिंग कहानी का नाम है, कहानी के लिखने वाले का नाम है ह्यूज लॉफ्टिंग एब्रिज्ड. एब्रिज्ड का मतलब होता है शॉर्टेंड. बाज दफा कहानी लंबी होती है ना, उस लंबी कहानी को मुख्तसर कर दिया जाता है, तो वो जो मुख्तसर वाला वर्जन होता है उसको बोलते हैं एब्रिज्ड. क्या बोलते हैं उसको? एब्रिज्ड. जी. अबाउट द स्टोरी, कहानी के बारे में. दिस शॉर्ट एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द ओपनिंग चैप्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल बाय ह्यू लॉफ्टिंग 1886 टू 1947. ये मुख्तसर, ये छोटा सा इख्तिबास द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल के शुरुआती चैप्टर्स में से है, जो कि ह्यू लॉफ्टिंग के जरिए लिखी गई है. पैदाइश 1886, वफात 1947. लॉफ्टिंग वॉज बोर्न इन इंग्लैंड, लॉफ्टिंग की पैदाइश इंग्लैंड में हुई थी, एंड मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, और अपने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका चला गया था. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, पहली आलमी जंग के दौरान, व्हेन ही वाज फाइटिंग इन द ट्रेंचेस इन यूरोप, जब वो खंदकों में यूरोप में लड़ रहा था, ही रोट इमेजिनेटिव लेटर्स टू हिज चिल्ड्रन, तो वो तसव्वुराती खतूत लिखता था अपने बच्चों को, फर्जी खतूत लिखता था, इमेजिनेटिव, हकीकी नहीं, फर्जी खतूत लिखता था बच्चों को. इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम अबाउट द हॉरर्स ऑफ वॉर, वो उनको यानी उन बच्चों को जंग की खौफनाकियों के बारे में बताने के बजाय, ही रोट अबाउट द कैरेक्टर ही हैड इन्वेंटेड, वो उन कैरेक्टर के बारे में लिखता था जिसको उसने ईजाद किया हुआ था. डॉक्टर डोलिटल, अ मैन हु कुड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स. डॉक्टर डोलिटल यानी वो कैरेक्टर जो उसने ईजाद कर रखा था, वो क्या था? डॉक्टर डोलिटल, एक ऐसा आदमी जो जानवरों की जबान बोल सकता था. लॉफ्टिंग रोट मोर बुक्स अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ दिस डॉक्टर. लॉफ्टिंग ने मजीद किताबें लिखी इस डॉक्टर की जोखम भरे इकदामात के बारे में. यू विल इंजॉय रीडिंग द बुक्स, आप इन कहानियों को पढ़कर लुत्फ अंदोज होंगे. तम्मत बिल खैर.